بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ کے جگر، مولا علی کے بیٹوں اور رسول اللہ کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا اور ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جاننا چاہیں گے کہ رسول اللہ کے نواسے کون ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کے کیا مناقب ہیں، تاکہ سماعت کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں ان کی حقیقی محبت پیدا ہو سکے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور آپ کے جسد اطہر پر کجاووں کے نقش والی کالی اون کی ایک موٹی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حسین آئے تو وہ بھی اندر داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو انہیں بھی اندر لے لیا۔ پھر حضرت علی آئے تو انہیں بھی اندر لے لیا۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم کو طہارت کے کمال درجہ سے نواز دے۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا۔ پھر فرمایا یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن سینہ سے سر تک رسول اللہ کی کامل شبیہ تھے اور حضرت حسین سینہ سے نیچے تک رسول اللہ کی کامل شبیہ تھے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ خود سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی کریم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حضرت حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن و حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ صغر سنی کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کو کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔
جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو شہزادگان نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی ہے؟ آپ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حسن و حسین دونوں رانوں تک آپ سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر۔ آپ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ حضرت ابن ابو نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں محرم میں مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ دونوں یعنی حسن و حسین ہی تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدنا براء ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے ہی بغض رکھا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرے بیٹے کا دیدار کراؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے کہا حرب رکھا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، وہ حسن ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حسن سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ کے مشابہ نہیں تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر تھے، اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرا بن حابس نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ اقرا نے کہا، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ لی اور اسے اپنے منہ میں داخل کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس بس اسے نکال دے۔ پھر فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو منبر پر دیکھا، آپ کے ساتھ حضرت حسن تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے اور فرما رہے تھے، بلا شبہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ حضرت علی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، دیکھا تو حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے نکل گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ حضرت حسین بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھ کر بوسہ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے پسند ہو کہ وہ جنت میں سے ایک آدمی کو دیکھے تو چاہیے کہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے ایک دوپہر کے وقت رسول اللہ کو دیکھا، جس طرح سونے والا خواب میں دیکھتا ہے، پراگندہ اور خاک آلود پاؤں تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں صبح سے اس کی تلاش میں لگا ہوا ہوں۔ عمار فرماتے ہیں، میں نے اس دن کو یاد رکھا تو میں نے پایا کہ ان کو اس دن قتل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حسنین شریفین، تمام اہل بیت اور صحابہ کرام سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغض اہل بیت و صحابہ کرام سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔